اور اگر دین اسلام کے مطابق اگر زندگی بسر نہیں ہو رہی تو پھر سوچ لیجئے گا کہ نہ آپ کو مرشد کریم کی بارگاہ سے فیض مل رہا ہے، نہ آپ کو کہیں اور سے کچھ حاصل ہو رہا ہے، یہ زندگی بیکار گزر رہی ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنائیے گا کہ قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا کچھ حکم فرمایا۔ اور جن امتوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جو ہم کر رہے ہیں، جن امتوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جو ہم کر رہے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا حال کیا ہوا۔ قرآن کہتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے ہماری کتاب کے ساتھ ناانصافی کی تو پھر یہ ہوا کہ ہم نے ان کے اوپر ذلت دے ماری، ہم نے ان کے اوپر محتاجی دے ماری، اور ہمارے عذاب نے ان کو اپنی پکڑ میں لی۔ تو کیا آپ بھی اللہ کی طرف سے اس عذاب کے مستحق اپنے آپ کو قرار دلوانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہمیں بھی اپنے گھیرے میں لے لے؟ اور جو ہم حشر کر رہے ہیں آج خود دیکھ لیجئے کہ ہمارا حال کیا ہے۔ کیا ہم ذلت کے گڑھوں میں نہیں پڑے؟ کیا ہم محتاجی کے گھڑوں میں نہیں پڑے؟ آج ہم جو امریکہ اور روس سے جو مدد کے طلبگار ہیں، خدا کی قسم وقت تو وہ تھا کہ دنیا کی طاغوتی طاقتیں کیسر و کسرا مدینے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتی تھی کہ مدینہ سے ہماری مقدر کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج وہی مدینے کے ماننے والے آج روس اور امریکہ کی طرف نگاہ اٹھائے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تقدیر کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ ہم نے کتاب الہی کے ساتھ ناانصافی شروع کر دی ہے۔ خدا کے لیے میرے قبلہ گاہی کا ترجمہ قرآن خریدیے، خود پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھوائیں، اور اس کو ترجمے کے ایک ایک لفظ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بیان فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے مجھ کو جان سے پیار